سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے چوتھے باب اسم کے اعراب کے تمرین نمبر 1 میں خوش آمدید. آج کی اس تمرین میں ہم اسم متمکن کی 16 قسموں کے اعراب پڑھیں گے. علم النحو کا چوتھا باب ہے اسم کا اعراب. تمرین نمبر 1 ہے. اس سے پہلے جو 6 سبق ہم نے پڑھے ہیں اس میں ہم نے اسم متمکن کی 16 قسمیں پڑھی ہیں. 16 قسمیں بھی آپ نے پڑھ لی ہیں، ان کا اعراب بھی آپ نے پڑھ لی ہے، لیکن اس کا پریکٹیکل جو تھا وہ کرنا رہتا تھا. وہ ہم آج کے اس سبق کے اندر یہ جو مشق ہے ہماری، اس میں ہم اس کا پریکٹیکل کریں گے. ایک ایک لفظ کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے اور اس کا اعراب کون سا ہے، حالت رفعی ہے، حالت نصبی ہے، حالت جری ہے. تو اس کو ہم بنیادی طور پہ 2 تمرینوں کے اندر ہم کور کریں گے. یہ پہلی تمرین ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر دوسری تمرین ہم کریں گے. شروع کرتے ہیں. پہلا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اچھا، اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے تو آپ کے لیے یہ سمجھنا انتہائی آسان ہوگا. وہ یہ ہے کہ جو 16 قسمیں ہیں نا، اس میں جو پہلی قسم ہے اس کو آپ ایک مرتبہ سائڈ پر کر دیں. پہلی قسم کے بعد جو باقی قسمیں ہیں 15 قسمیں، ان 15 قسموں کا ہر ایک علیحدہ علیحدہ پہچان ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے تثنیہ ہے تو وہ تثنیہ کا صیغہ ہوگا، جمع ہے تو جمع کا صیغہ ہوگا، اسم مکسور ہے تو اس کے آخر میں الف مکسورہ ہوگا، اسم منقوص ہے تو آخر میں یا ساکن. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 15 کی 15 قسموں کی ہر ایک کی الگ الگ پہچان ہے، الگ الگ ترتیب ہے. اگر کوئی لفظ ایسا ہو جو آپ کو 15 قسموں میں سے کسی ایک قسم میں نہ آ رہا ہو تو آپ آنکھیں بند کر کے آپ اس کو مفرد منصرف صحیح کے کھاتے کے اندر ڈال سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے. اب دیکھ لیتے ہیں. پہلا لفظ ہے الحمد. اب اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو 15 قسموں میں سے یہ کسی میں نہیں آ رہا. نہ یہ تثنیہ ہے، نہ یہ جمع ہے، نہ یہ اسم مکسور ہے، نہ یہ اسم منقوص ہے، نہ ہی یہ غیر منصرف ہے. تو یہ پہلی قسم ہے مفرد منصرف صحیح. مزید بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ مفرد کا صیغہ ہے، منصرف ہے، اس کے اوپر تینوں قسم کا اعراب آتا ہے، اور صحیح ہے، آخر میں حرف علت نہیں ہے، اور یہ اس کی حالت رفع ہے. حالت رفع ہوتی ہے اس کی ضمہ کے ساتھ. تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے. الف لام اور تنوین ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہے. جب شروع میں الف لام آ گیا تو تنوین نہیں آ سکتی. تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور حالت رفع ہے. اگلا لفظ دیکھیں للہ. یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے اور یہ اس کی حالت جری ہے. حالت جری اس لیے ہے کیونکہ یہ الحمد کا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے اور مضاف الیہ کے اوپر جر آتا ہے، تو یہ اس کی حالت جری ہے. تنوین یہاں پر اس لیے نہیں آئی ہے کہ یہ دوبارہ پھر آگے مضاف بن رہا ہے. نہیں سوری، تنوین اس کے اوپر اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے اور الف لام کی وجہ سے آخر میں تنوین نہیں آتی. تو یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کی حالت جری ہے. آگے چلیں. آگے ہے رب. رب بھی اسی طرح ہی مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کی حالت بھی جری ہے کیونکہ یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے، اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے. چونکہ اس کے اوپر جر تھا لہذا رب کے اوپر بھی آپ جر لے کر آئے ہیں، اور اس کے اوپر تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے. جب آپ کسی لفظ کو مضاف بناتے ہیں تو اس سے تنوین گر جاتی ہے. تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اعراب کون سا اس کا حالت جری ہے کسرہ کے ساتھ. آگے دیکھیں. آگے ہے العالمین. یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر سالم. اس کا حالت جری ہے. حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور حالت جری میں آپ اعراب پڑھ چکے ہیں کہ حالت جری میں آخر میں یا آتی ہے اور یا سے ماقبل مکسور آتا ہے. یہاں پر بھی ایسے ہے عالمین، یا ساکن اس سے پہلے مکسور اور آخر میں نون مفتوح. تو یہ جمع مذکر سالم ہے اور اس کی حالت جری ہے اور اس کا اعراب یا ساکن اور ماقبل مکسور کے ساتھ آ رہا ہے. آگے دیکھیں. آگے ہے ذالکا. ذالکا یہ جو 16 قسمیں ہے اس میں متمکن کی اس میں سے کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ اصل میں اس میں غیر متمکن، یہ مبنی کی قسم ہے، تو اس لیے اس کا اعراب نہیں ہوگا. یہ ذالکا ذالکا ہی رہے گا، اس کے اوپر حالت رفع نصبی جری نہیں آئے گی. اس کو چھوڑ کے آگے چلتے ہیں. آگے ہے الکتاب. الکتاب بھی مفرد منصرف صحیح ہے. مفرد کا صیغہ ہے، منصرف ہے، اس کے اوپر تینوں قسم کا اعراب آتا ہے اور صحیح ہے، آخر میں حرف علت نہیں ہے اور اس کی حالت بھی رفع ہے اور حالت رفع اس کی آتی ہے ضمہ کے ساتھ. تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کہ شروع میں الف لام ہے. اور اس کے بعد یہ والا لفظ دیکھ لیں آپ، اللہ ربنا. اللہ یہ وہی لفظ ہے جو للہ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں.
مفرد منصرف صحیح ہے، حالت رفع ہے کیونکہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، حالت رفع ضمہ کے ساتھ آتی ہے۔ تنوین یہاں پر اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ شروع میں الف لام آ چکا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں ربنا، ربنا یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے اور حالت رفع ہے کیونکہ اس کے اوپر حالت رفع آتی ہے ضمہ کے ساتھ۔ تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف واقع ہو رہا ہے اور جب لفظ کوئی مضاف بنتا ہے تو اس کے اوپر تنوین نہیں آتی۔ تو یہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اور نہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہوتی ہے، لہذا 16 قسموں کے اندر نہیں آئے گی۔ اب آگے دیکھ لیں، آگے ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں۔ یہ قسم ہے اسم منقوص کی۔ اسم منقوص آپ پڑھ چکے ہیں، وہ لفظ جس کے آخر میں یا اور ماقبل ساکن ہو اس کو اسم منقوص کہا جاتا ہے۔ اس کی حالت رفع وہ ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے، حالت نصبی فتح لفظی کے ساتھ اور حالت جری کسرہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے۔ تو یہ اس کی حالت رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا بن رہے ہیں، یہ معطوف علیہ اور یہ معطوف علیہ معطوف مل کر دونوں مبتدا بن رہے ہیں، حالت رفع ہے، لہذا اس کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ اسم منقوص ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ یا ساکن ماقبل مکسور ہے، یہ بھی اسی طرح یا ساکن ماقبل مکسور ہے، اور اعراب ان کے اوپر رفع ہے کیونکہ ان کی حالت رفع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ اور ضمہ یہاں پر لفظوں کے اندر ذکر نظر نہیں آ رہا آپ کو، کیونکہ آپ کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی یا ساکن ہے، مرتشی یہاں پر بھی یا ساکن ہے، ضمہ لفظوں کے اندر یہاں پر موجود نہیں ہے، یہاں پر دونوں میں ضمہ تقدیری ہے کیونکہ حالت رفع یہاں پہ ضمہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے کلاہما فی النار۔ اب یہ جو کلا ہے یہ وہی تثنیہ کی جو قسم تھی، تثنیہ میں آپ نے پڑھا تھا تثنیہ پھر اسنان اور اسنتان، اور اس کے بعد آپ نے ایک پڑھا تھا لفظ کلا جبکہ وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، یہ وہی ہے۔ اور اس کی بھی حالت رفع ہے کیونکہ حالت رفع الف کے ساتھ آتی ہے، الف اور الف سے پہلے فتح ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کیونکہ دوسرے اس کے اوپر رفع اس لیے ہے کہ یہ خبر بن رہی ہے اور خبر کے اوپر رفع آتا ہے، تو یہ تثنیہ کا جو ملحقات میں سے کلا ہے یہ وہ والا لفظ ہے اور حالت اس کی رفع ہے، اور حالت رفع الف ماقبل مفتوح کے ساتھ آتی ہے۔ اور رہے گی بات یہ ہما ضمیر کی، تو ہما ضمیر یہ اس میں متمکن کی اقسام میں سے نہیں آتی کیونکہ اس میں غیر متمکن کی قسم ضمیر ہے، یہ مبنی کی قسم ہے، اس کے اوپر اعراب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں، آگے ہے فی، فی بھی حرف جر ہے اور تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ آگے ہے لفظ النار، النار یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کی حالت جری ہے کیونکہ اس سے پہلے حرف جر موجود ہے، کسرہ آئے گا صرف یہاں پہ، تنوین اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ شروع میں اس کے الف لام داخل ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آگے دیکھ لیں، وعدنا موسیٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا۔ یہاں پر یہ جو پہلا لفظ ہے وعدنا، یہ فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے اور فعل ماضی یہ مبنی ہوتا ہے، لہذا اور جو اس میں متمکن ہے وہ مورب کی قسمیں ہوتی ہیں 16، تو یہ اس میں سے کسی کے اندر نہیں آئے گی کیونکہ مورب اور مبنی ایک دوسرے کے ضد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے موسیٰ، تو یہ موسیٰ آپ کو چونکہ کھڑا زبر نظر آ رہا ہے لہذا یہ الف مکسورہ ہے اس کے آخر میں، تو جو 16 قسمیں ہیں اس میں متمکن کی، اس میں سے یہ قسم ہے الف مکسورہ والی، اسم مکسور جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ یہ اسم مکسور ہے کیونکہ آخر میں الف مکسور ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر حالت کون سی ہے، حالت رفع ہے، حالت نصبی ہے، حالت جری ہے۔ تو دیکھیں لفظوں سے تو آپ نہیں پہچان سکتے کیونکہ ان تینوں صورتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، لفظوں میں تو نہیں ہوتا، البتہ آپ اس کی ترکیب کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ اور ترکیب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ وعدنا یہ فعل ہے اور موسیٰ اس کا مفعول ہے کیونکہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ لیا تھا، تو یہ فعل واقع ہو رہا ہے موسیٰ کے اوپر اور مفعول کے اوپر حالت نصب آتی ہے، تو یہ منصوب ہے اور حالت نصبی اس میں آتی ہے فتح تقدیری کے ساتھ، لفظوں کے اندر فتح نہیں ہے تو اس کے اوپر حالت ہے نصب کی۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے 30 لیلۃً، یہ ممیز تمیز مل کر پھر یہ وعدنا کے مفعول بنے گا، تو یہاں پر لفظ ہے 30، 30 یہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ جمع کے ملحقات کے اندر آتا ہے، جمع کے اندر آپ نے پڑھ لیا تھا جمع مذکر سالم، اور پھر اس کے جو ملحقات تھے اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا 20 سے لے کے 90 تک، تو اس میں سے 30 یہ 30 کو کہا جاتا ہے۔ حالت اس کی کون سی ہے، حالت اس کی نسبی ہے، حالت نسبی آپ پڑھ چکے ہیں۔ حالت پہلی بات تو یہ کہ حالت نسبی کیوں ہے، حالت نسبی اس لیے ہے کہ یہ وعدنا کا مفعول واقع ہو رہا ہے اور مفعول کے اوپر نصب آتا ہے، اور جمع کا جو ملحقات ہیں یہ جو دہائیاں ہیں اس کی نصب کی حالت آتی کیسے ہے، اس کی حالت آتی ہے یا ساکن ماقبل مکسور کے ساتھ اور آخر میں نون مفتوح ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے ہی ہے 30 لیلۃً، یا ساکن ہے اس سے پہلے کسرہ ہے، تو خلاصہ یہ نکلا یہ ملحقات جمع میں سے جو آپ قسم پڑھ چکے ہیں
اشرون سے لے کے تسعون تک یہ وہ ہے، اور حالت اس کی نسبی ہے۔ حالت نسبی کیوں ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وعدنا کا یہ مفعول بن رہا ہے۔ اس کے بعد آگے لیلتن ہے۔ لیلتن یہ مفرد منصرف صحیح ہے، کیونکہ یہ باقی جو 15 قسمیں اس میں سے کسی کے اندر نہیں آتی، یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور حالت اس کی نسب کی ہے۔ حالت نسب اس کی کیوں ہے؟ کیونکہ مفرد منصرف صحیح کی پہچان آسان ہوتی ہے جب آپ کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کا جو اعراب ہے وہ لفظوں کے اندر اس کا نسب نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ جر ہوتا تو لیلتن نہ ہوتا بلکہ لیلتن ہوتا، تو لفظ خود بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر حالت نسب کی ہے۔ اور ترکیب کے ذریعے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ممیز کی تمیز واقع ہو رہی ہے، اور یہ جو تمیز جب مفرد ہو تو پھر اس کے اوپر نسب آتا ہے، وہ ایک باقاعدہ ایک اصول ہے تمیز کے، ممیز تمیز کے، عدد کے، وہ پھر آپ آگے چل کے انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں، وَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ ہارون۔ یہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون دیے۔ سب سے پہلے یہ لفظ دیکھیں وَهَبْنَا، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور فعل ماضی وہ مبنی ہوتی ہے، لہذا یہ معرب کی 16 قسموں میں سے نہیں ہوگا۔ لام یہ حرف جر ہے، اور ہو ضمیر مجرور ہے۔ ضمیر ہو یا حرف جر ہو، یہ ضمیر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، وہ مبنی ہوتی ہے، اور اگر آپ لام حرف جر دیکھتے ہیں تو حرف جر بھی حرف تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں، لہذا یہ معرب کی 16 قسموں میں سے نہیں ہوگا۔ من بھی اسی طریقے سے حرف جر ہے، اور تمام حروف یہ ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں رحمتینا، یہ لفظ ہے رحمتینا، یہ رحمتی، یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور اس کے اوپر اعراب حالت کون سی اس کی؟ تو اس کی حالت جری ہے۔ حالت جری آپ نے کیسے پہچان کرنی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے من حرف جر موجود ہے، اور حرف جر کے بعد پھر لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر جر ہی آتا ہے، تو یہاں پر تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، اور مضاف بننے کی وجہ سے تنوین ساکت ہو جاتی ہے، تو یہ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کی حالت جری ہے۔ اب آگے بات رہے گی نا ضمیر کی، تو نا ضمیر یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہوتی ہے، اور وہ مبنی کی قسم ہے، جبکہ ہم اس میں متمکن کی 16 قسمیں پڑھ رہے ہیں، لہذا اس کا اعراب یہاں پر ڈسکس نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے اخاہ ہارون۔ اخا یہ وہی ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں، اسماء ستہ مکبرہ، وہ 6 اسم تھے مخصوص جن کا اعراب حرف کے ساتھ آتا تھا، ان میں سے ایک اخ بھی تھا، اور یہاں پر دیکھیں یہ وہی ہے اخاہ، اخا مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی نسبی ہے، اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور حالت اس کی نسبی ہے۔ وہ پہچان آسان ہے کیونکہ اس کے اوپر الف آ رہا ہے، حالت نسبی ہم پڑھ چکے ہیں، اس کی الف کے ساتھ آتی ہے، تو یہ اس کی حالت نسبی ہے۔ اب اگلی بات ہے یہ ہو ضمیر کی، تو ہو ضمیر یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہوتی ہے، لہذا یہ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کسی قسم کے اندر بھی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے ہارون۔ ہارون یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کیا آپ اعراب پڑھ چکے ہیں کہ غیر منصرف کا میں جو جر ہے وہ جر بھی فتح کے ساتھ آتا ہے، اور حالت نسبی بھی فتح کے ساتھ آتی ہے۔ اب یہ غیر منصرف کیوں ہے یہاں پر یہ دیکھنا ہے، وہ اس لیے دیکھنا ہے کہ ایک تو اس کے اندر ہے علم، غیر منصرف کے 2 اسباب ہونے ضروری ہیں، ایک تو یہ علم ہے، نام ہے، دوسرا یہ عجمہ ہے، اجمی لفظ ہے، لہذا 2 سبب پائے گئے تو یہ غیر منصرف ہے، اور حالت اس کی یہ نسب کی ہے، کیونکہ نسب ہو یا جر ہو دونوں فتح کے ساتھ آتے ہیں، لیکن یہ نسب اس لیے ہے کیونکہ یہ اخاہ یہ اسی کے وہ بن رہا ہے، اسی کا یہ بیان بن رہا ہے۔ بعض تفصیل آپ آگے چل کے پڑھ لیں گے، حالت اس کی نسبی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آگے لفظ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ آپ سے ذو القرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو یہاں پر یہ دیکھیں واو تو حرف ہے، حرف عطف ہے، اور تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں۔ آگے ہے یسألونک، ایک اس میں یسألون ہے، دوسرا اس میں کا ہے۔ لیکن جو یسألون ہے یہ فعل ہے، اور فعل مضارع یہ معرب تو ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہم اس میں متمکن جو اسم کی جو معرب میں جو اسم ہوتا ہے اس کی 16 قسمیں ہم وہ پڑھ رہے ہیں، لہذا ہم اس کو یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جب یہ 2 تمرینیں ہماری مکمل ہو جائے گی تو پھر ہم آگے چل کے اس کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو لہذا یہ معرب تو ہے، لیکن یہ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے نہیں ہے۔ کاف ضمیر یہ حسب سابق میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ اس میں غیر متمکن کی قسم ہے، اور لہذا یہ معرب نہیں بلکہ مبنی ہے۔ ان حرف جر ہے، اور حرف جر بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حرف جر وہ تمام حروف یہ مبنی ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں، آگے ہے ذل کرنینی، دیکھیں یہ زو آ گیا، جو آپ نے جمع کے اندر پڑھا تھا نا زو مالن، یہ وہ ہے، نہیں سوری جمع کے اندر نہیں بلکہ اسماء ستہ مکبرہ کے اندر، ستہ مکبرہ ابن اخن ہمن ہنن فمن اور زو مالن، اس میں لفظ زو تھا، تو یہاں پر بھی وہی ہے ذل کرنینی۔ کرن کہتے ہیں سینگ کو، کرنین 2 سینگ، تو ذل کرنینی 2 سینگوں والا، تو زو کا مطلب ہوتا ہے والا، اب والا زو مالن مال والا، ذل کرنین سینگوں والا، ٹھیک ہے نا، جو بھی ہے۔
تو یہ جو لفظ زی ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی جری ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسماء ستہ مکبرہ کی حالت جری یا کے ساتھ آتی ہے، اور یہاں پر یا کے ساتھ ہی آ رہی ہے۔ تو یہ جو زی ہے یہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے حالت جری ہے۔ آگے اگر آپ دیکھتے ہیں القرنین، یہ تثنیہ ہے کیونکہ اس کا واحد ہے قرن، اور قرنین تثنیہ، اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی جری ہے۔ حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ زی مضاف ہو رہا ہے، کیونکہ اسماء ستہ مکبرہ میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں تفصیل سے کہ اسماء ستہ مکبرہ کا جو مخصوص اعراب ہے حرف کے ساتھ، الف واو یا کے ساتھ، یہ تبھی ہوگا جب یہ مضاف بن کے استعمال ہوں گے۔ اگر مضاف کے بغیر استعمال ہوتے ہیں تو پھر اس کا اعراب حرکت کے ساتھ ہوگا اور یہ مفرد منصب صحیح ہوں گے۔ تو یہ مضاف ہے، اور قرنین یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کے اوپر جر آتا ہے، تو اس کی حالت جری ہے، اور یہ لفظ تثنیہ ہے۔ تثنیہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، تثنیہ کا حالت جری آپ کو معلوم ہے، وہ آتی ہے یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ، اور آخر میں نون مکسور ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے، ذل قرنین۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے نبینا محمد، ہمارے نبی وہ محمد ہیں۔ اصل میں یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے نبیجن اور دوسرا ہے نا۔ تو یہ نبیجن یہ مفرد منصرف صحیح تو خیر نہیں ہے کیونکہ اس کے آخر میں یا آ رہی ہے، بلکہ یہ لفظ ہوگا یہ والا۔ ایک منٹ اس کو ابھی رہنے دیتے ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، آگے چلیں۔ آگے ہے محمد، محمد یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ مفرد منصرف صحیح اس لیے ہے کیونکہ ایک تو یہ خبر بن رہی ہے، اور یہ باقی 15 قسموں کے اندر نہیں آتی، اور حالت اس کا رفع ہے کیونکہ حالت رفع اس کی ضمہ اور تنوین کے ساتھ آتی ہے۔ آگے چلیں، آگے ہے لفظ انکحو، تم نکاح کرو۔ یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر یہ مبنی کی ایک قسم ہے، لہذا یہ مفرد منصرف، لہذا یہ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، انکحو مسلمات، تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو۔ اب یہ مسلمات یہ آپ پڑھ چکے ہیں، جمع مؤنث سالم ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب آتا ہے الف تا کے ساتھ، اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی نسبی ہے۔ حالت نسبی اس لیے ہے کہ یہ انکحو کا مفعول واقعہ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، آگے ہے خیر البقاء مساجد، بہترین جگہ وہ مسجد ہیں، اللہ کی مساجد ہیں۔ یہاں پر دیکھیں پہلا ہے لفظ ہے خیر، خیر یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور حالت اس کی کون سی؟ حالت اس کی رفیع ہے، حالت رفیع اس کی ضمہ کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے بعد اب اگلا لفظ اگر آپ دیکھتے ہیں البقاء، یہ بقعۃ کی جمع ہے، بقعۃ ٹکڑے کو کہتے ہیں، جگہ کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے بقاء۔ یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر میں سے اس کی جو حالت ہے وہ حالت جری ہے، کیونکہ حالت جری اس کی کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ تنوین یہاں پر اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ شروع میں الف لام ہے، اور حالت جری اس لیے کیونکہ یہ خیر مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے مساجد اللہ، مساجد یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کی کون سی قسم ہے؟ غیر منصرف میں آپ کو پڑھا تھا کہ دو اسباب ہونے چاہیے، یا ایک ایسا سبب جو دو کے قائم مقام ہو۔ تو مساجد اس میں جو جمع منتہی الجموع کا صیغہ، اور جمع منتہی الجموع یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک سببی دو کے قائم مقام ہیں، تو یہ جمع منتہی الجموع ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہے۔ اور حالت اس کی کون سی ہے؟ حالت اس کی رفیع ہے، حالت رفیع اس کی ضمہ کے ساتھ ہی آتی ہے، اور یہاں پر ضمہ ہی ہے۔ لفظ اللہ یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، مفرد منصرف صحیح ہے، اور حالت اس کی جری ہے، جری اس لیے کیونکہ یہ مساجد کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے۔ آگے لفظ دیکھیں، آگے ہے سید الشہداء حمزہ، تو شہداء کا سردار وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سید یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور حالت اس کی رفیع ہے کیونکہ ضمہ آ رہا ہے، تنوین اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ یہ مضاف واقع ہو رہا ہے، اور جب مضاف ہوتا ہے تو پھر تنوین گر جاتی ہے۔ الشہداء، شہداء یہ شہید کی جمع ہے، اور یہ جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر اس لیے اس میں شہید کا وزن سلامت نہیں رہا ہے، اور حالت اس کی جری ہے، حالت جری کیونکہ اس کی کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ تنوین اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ شروع میں الف لام ہے، جب الف لام ہو تو تنوین گر جاتی ہے، تنوین اس کی ساکت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے لفظ ہے حمزہ، تو یہ جو حمزہ ہے یہ غیر منصرف ہے۔ یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ دو سبب اس کے اندر کون سے پائے جا رہے ہیں وہ ہم نے دیکھنے۔ اس میں سے پہلا سبب تو یہ کہ یہ علم ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ تانیث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے۔ تو تانیث اور علم دو سبب پائے جا رہے ہیں، لہذا یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف میں اس میں حالت رفیع ہے۔ حالت رفیع اس لیے ہے کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہی ہے، سید الشہداء یہ مبتدا ہے، اور حمزہ اس کی خبر ہے، اور خبر کے اوپر رفع آتا ہے۔ تو یہاں تک ہماری پہلی تمرین مکمل ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی تمرین کریں گے۔